السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر شفیق، ایران کی سرکاری زبان فارسی پڑھاتا ہوں۔ میرا ایران کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران مسلم ملک ہے اور ہم سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایران کے ساتھ تعلق ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کی مزاحمت سامراج کے تابوت میں آخری کی۔ ناظرین، اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو صرف یہ ایک عسکری مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ ایک زوال پذیر سامراج کی آخری تڑپ ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ گوریلا جنگوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور ایران جیسے باشعور، منظم اور نظریاتی قوم کے سامنے امریکہ کی عسکری برتری بے معنی ہو جائے گی۔ ویتنام کی دلدل میں تنزا ہوا امریکہ شاید بھول چکا ہے زمین کے اوپر قبضہ ممکن ہے، مگر ضمیر پر قبضہ ممکن نہیں۔ ایرانی قوم کو محکوم بنانا آسان نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ہزاروں سالہ تہذیبی تسلسل کے ساتھ آج بھی علم، خودداری اور مداحمت کو زندہ رکھا۔ ایران میں کتابیں صرف شائع نہیں ہوتی بلکہ پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک باشعور قوم جنم لیتی ہے جو کبھی غلامی کو قبول نہیں کرتی۔ اس وقت عرب دنیا کی بیشتر بادشاہتیں اسرائیل کے ساتھ در پردہ اتحاد میں مصروف ہیں۔ اپنی کرسیوں کے تحفظ کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اپنی غیرت، اپنی حمیت اور فلسطینیوں کے خون کو نیلام کر چکی ہیں۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ان بادشاہتوں کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی، یہ لرز جائیں گے، کیونکہ عوامی غیظ و غضب کا لاوا ان مصنوعی تخت و تاج کو بہا کے لے جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تخت ہلائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ پاکستانی قوم کو اس فتنے کو فرقہ واریت کی عینت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور میں ایرانی زبان کا پروفیسر ہونے کے ناطے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم کو فرقہ واریت کو چھوڑ کے صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، بلکہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ اس کے پیچھے معاشی، سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات چھپے ہوئے ہیں، جنہیں مذہبی رنگ دے کر ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامراج ہمیشہ تقسیم کر کے حکومت کرتا ہے، یعنی مغرب کا رول رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ مغرب آج بھی اسی اپنی روایت پر چل رہا ہے، اور اب بھی وہی پرانی چال دہرائی جا رہی ہے۔ ہر باضمیر، حریت پسند اور آزاد سوچ رکھنے والے انسان کو اس نازک موڑ پر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جیسے میں کھڑا ہوں۔ یہ صرف ایران کا دفاع نہیں ہے، یہ عالمی سامراج کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہمارے دروازے پر بھی جنگ کی دستک ہوگی، اور شاید پھر بولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہو اور آزادی بھی نہ ہو۔ والسلام۔